اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا جی قیل ادخل الجنہ، دوسرا ہوگا قال یا لیت قومی یعلمون۔ اب جو دونوں جملے ہیں ان میں مزید بھی ہمیں جملے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک ایک حصے کے تحت ہی انشاءاللہ تعالی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ قیلہ ہے جو کہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام حروف مادہ، اجوف واوی ہے، اور ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہوا ہے کہ اجوف فعل سے جو ماضی مجہول ہے وہ فیلا کے وزن پر آتا ہے، تو آسان فارمولہ ہے، قاف واو لام ہے تو قیلہ بن جائے گا، اسی طرح جیم یا حمزہ ہے تو جی آ بن جائے گا۔ ادخل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، دال خا لام حروف مادہ، داخلہ یدخل داخل ہونا۔ ادخل کے لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ اور آخری لفظ ہے پہلے حصے کا الجنہ، الجنہ معروف لفظ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے اور منصوب ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قیلہ جیسے کہ میں نے کہا فعل مجہول ہے، اور جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، تو نائب فاعل جو ہے وہ ادخل الجنت ہے، یعنی وہی جو کہ عام معروف فعل میں جملہ مفعول بھی یا مقول القول بنتا ہے، وہی نائب فاعل بن جائے گا۔ اب جو نائب فاعل جملے کی صورت میں آ رہا ہے اس کو میں انالائز آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ادخل الجنت، ادخل فعل امر ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الجنت مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع نائب فاعل بن جائے گا قیلہ فعل کے لیے، اور پھر قیلہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا، قیلہ کہا جائے گا ادخل الجنت، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں پر قیلہ کے بعد لہو کو ہم معذوف مان سکتے ہیں، یعنی اس سے کہا جائے گا، جو کہ قیلہ فعل کے متعلق قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں جی۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ قال فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا حرف ندا ہے یا پھر حرف تنبیہ ہے۔ یا تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور ندا کے لیے بھی آتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ لیتا یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، انا و اخواتھا میں سے ہے، کاش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ بالکل وہی پیٹرن ہے جو انا کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ قوم واحد مذکر معرفہ، اور اعراب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ترکیب میں یہ چونکہ مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کو ہم مرفوع قرار دیں گے۔ یا متکلم آگے ہے، اس وجہ سے میم پر زیر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ قوم کے ساتھ یا متکلم ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر حرکت ہو۔ آخری لفظ اس آیت کا یعلمون ہے، جو کہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ، علم یعلم باب سمیع اسمہ سے جاننا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے، ضمیر بارز۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قال فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اب مقول قول مفعول بھی چاہیے تو وہ شروع ہو رہا ہے یا سے، یا کو ہم حرف تنبیہ کہہ کر گزر جائیں تو ایزی ہو جائے گا۔ لیتا جو ہے یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، گرامر والے اس کو حروف ناسخہ میں شمار کرتے ہیں۔ قومی مضاف مضاف الیہ ہو کر اسم ہو جائے گا لیتا کا، اور یعلمون فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا لیتا کے لیے، اور پھر لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اگر یا کو حرف ندا کے طور پہ لیں تو منادا ہمیں محذوف ماننا پڑے گا، اور منادا جو ہے وہ ہا اولائی ہو جائے گا، اور پھر لمبی ترکیب کرنی پڑے گی۔ یا کو ہم قائم مقام ادو فعل کے قرار دیں گے، منادا جو محذوف ہے وہ مفعول بھی کے قائم مقام ہوگا، پھر ادو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے ندا بن جائے گا، اور پھر جواب ندا جو ہے وہ لیتا سے شروع ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر یا جو ہے حرف تنبیہ کے طور پر اگر ہم رکھ لیں تو ایزی ہو جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا،
اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی۔ اب قوم کا لفظ جو ہے ذہن میں رکھیے گا، لفظاً واحد ہے لیکن مانن جمع ہے، اس اعتبار سے خبر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جمع کی استعمال ہوئی ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ اسے میچ بھی کر سکتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، قالا، اس نے کہا یا لیتا قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔